امتیاز جلیل نے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکی، امتیاز جلیل نے احتجاج کا اعلان کیا، تو ہمارے ہی صفوں میں بعض لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ امتیاز جلیل اتنا بڑی ریلی نہیں نکال سکتا۔ بعض بزدلوں نے کہا کہ امتیاز جلیل پبلسٹی کے لیے کر رہا ہے۔ بعض بیوقوفوں نے کہا کہ نہیں پولیس پکڑ لے گی امتیاز جلیل کو۔ امتیاز جلیل مجھ سے بات کیے، میں نے کہا سید امتیاز جلیل، جب مجلس نے اعلان کر دیا احتجاج کا، جب مجلس نے تاریخ کا اعلان کر دیا، جب مجلس اتحاد المسلمین نے بتا دیا کہ اورنگ آباد سے جلوس نکلے گا، میں نے امتیاز جلیل سے کہا کہ سید امتیاز جلیل، جب تم نے اور پارٹی نے اعلان کر دیا کوئی آؤ یا نہ آؤ، تم کم سے کم اپنی گاڑی میں نکلو اورنگ آباد سے۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ مہاراشٹر کی تاریخ میں اتنا بڑا مسلمانوں کا احتجاج کبھی نہیں ہوا تھا۔ اورنگ آباد سے بھیونڈی تک لوگ بتاتے ہیں کہ 8 سے 10 ہزار گاڑیوں میں فرزندان توحید اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا توق ڈال کر نکلے تھے۔ دنیا کو بتا رہے تھے، ظالموں کو بتا رہے تھے، مودی اور امت شاہ موہن بھگوت کو بتا رہے تھے کہ ہم اپنے رسول کی عظمت کے لیے نکلے ہیں۔ تم سمجھ رہے تھے کہ ہم نہیں نکلیں گے۔ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں میں نکل کر پوری ہائی وے کو چکا جام کر دیا۔ دلی پریشان، مودی پریشان، امت شاہ اورنگ آباد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امت شاہ کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ اورنگ آباد سے اگر ہزاروں گاڑیوں کا قافلہ نکلے گا تو میں کیسے ایئرپورٹ تک پہنچ سکوں گا۔ مگر الحمدللہ میں سلام کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے لبیک کہا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی، احتجاج پرامن ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی طاقت ہے مجلس اتحاد المسلمین کی۔ اسی وجہ سے مجلس کو لوگ کہتے ہیں ان کو ووٹ مت ڈالو۔ ارے دنیا یہ سمجھ رہی تھی، یہ تمام مہاراشٹر کی نام نہاد سیکولر پارٹیاں، یہ شیو سینا شنڈے کی، وہ فڈنویس جو ہوم منسٹر ہے بی جے پی کا، یہ سمجھ رہا تھا کہ امتیاز کو ہم نے ہرا دیا، مگر امتیاز جلیل نے بتا دیا کہ تم الیکشن میں پورے مل کر تم نے مجھ کو ہرا سکے، مگر میں احتجاج کرنے سے تم ہم کو روک نہیں پاؤ گے۔ ہم طاقت ہے ہمارے پاس، ہم اپنی طاقت کو جمہوری طریقے سے دکھائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مہاراشٹر کے مجلس اتحاد المسلمین کے اس کامیاب احتجاج کے بعد مہاراشٹر کی تمام پارٹیوں کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اب کیسے مجلس کے اس کامیابی کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جائے، مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر کے آنے والے اسمبلی انتخابات میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں مجلس اتحاد المسلمین کو ایک عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ مہاراشٹر کے اسمبلی سے مجلس کے ایم ایل اے جیت کر جائیں گے، امتیاز جلیل کامیاب ہوگا، مفتی اسماعیل صاحب کامیاب ہوں گے، فاروق شاہ ایم ایل اے بنیں گے، فاروق شابدی شولاپور کا ایم ایل اے بن کر جو ہم کو پکار کر کہہ رہی نوجوانوں کہ اگر تم صرف نعرے لگاؤ گے، تم صرف سیٹیاں بجاؤ گے، اس سے نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نوجوانوں، نتیجہ اس وقت نکلے گا جب تم اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو مضبوط کرو گے۔ نتیجہ اس وقت نکلے گا جب مہاراشٹر کے آنے والے اسمبلی انتخابات میں امتیاز جلیل کی قیادت میں اگر مجلس اتحاد المسلمین کے 8-10 ایم ایل اے کامیاب ہو کر جائیں گے
اور مجلس کے میلے کامیاب ہو کر جب مہاراشٹر کے اسمبلی میں جائیں گے اور اس کے بعد اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے بعد اگر کوئی روڈ پر چلنے والی ہمارے ایک معصوم کو اپنی گاڑی سے روندے گا اس لیے کہ مسلمان ہے، تو پھر اس کو معلوم ہوگا کہ مہاراشٹر کے اسمبلی میں جب مجلس کے میلے رہیں گے تو کوئی مائیکا لال یہ حرکت نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی۔